بہت پرانی بات ہے کہ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا جس کا نام حیدر تھا۔ وہ ایک محنتی انسان تھا، لیکن اس کی زمینیں بہت کم تھیں اور فصل بھی بہت کم معمولی ہوتی تھی۔ حیدر کی زندگی سادگی اور پریشانی سے گزرتی تھی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہتی کہ کاش اس کے پاس کچھ ایسا ہوتا جس سے وہ اپنے گاؤں کو بہتر کر سکتا، لوگوں کی مدد کر سکتا اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا۔ ایک دن جب حیدر اپنی کھیتی باڑی میں مصروف تھا، اسے اچانک سے ایک پراسرار آواز سنائی دی۔ وہ آواز دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی تھی اور پھر ایک بوڑھا آدمی جو کہ کسی درویش کی طرح دکھائی دیتا تھا، حیدر کے سامنے آ گیا۔ اس درویش نے اپنے ہاتھ میں ایک سنہری چھڑی پکڑی ہوئی تھی جو روشنی سے چمک رہی تھی۔ درویش نے حیدر کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، حیدر، تم ایک ایماندار اور محنتی انسان ہو۔ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے اور میں تمہیں دو راستے دکھانے آیا ہوں۔ یہ دو راستے تمہارے لیے جادوئی ہیں، لیکن ہر راستے کا اپنا ایک الگ انجام ہے۔ تمہیں ایک راستہ چننا ہوگا اور جو بھی راستہ تم چنو گے وہی تمہاری قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ حیدر حیران ہو کر درویش کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، لیکن مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا راستہ میرے لیے بہتر ہے؟ درویش نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ تمہاری اپنی عقل اور دل کی سنوائی پر ظاہر ہے۔ دونوں راستے اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن ہر ایک راہ میں مشکلات بھی ہے اور انعامات بھی۔ یاد رکھو، ہر راستہ ایک قربانی مانگتا ہے۔ یہ کہہ کر درویش نے اپنی چھڑی زمین پر ماری اور ایک چمکدار روشنی پھیلی۔ حیدر کے سامنے دو راستے نمودار ہو گئے۔ پہلا راستہ ایک سرسبز و شاداب وادی کی طرف جاتا تھا۔ وہاں ہریالی تھی، پھولوں کی خوشبو تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ یہ راستہ بہت خوبصورت اور پرکشش نظر آ رہا تھا، جیسے کہ وہاں زندگی آسان اور پرسکون ہوگی۔ دوسرا راستہ ایک اونچی پہاڑی کی طرف جاتا تھا۔ وہاں پتھریلی چٹانیں تھیں، گھنے جنگل تھے اور راستہ بہت دشوار لگ رہا تھا۔ وہ راستہ خطرناک اور مشکل دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے آخر میں کچھ عجیب سی چمک تھی جو دور سے نظر آ رہی تھی۔ حیدر نے کافی سوچا۔ پہلا راستہ آسان لگ رہا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ شاید اس میں کوئی چیلنج نہیں ہوگا اور وہ زندگی جس کی وہ تمنا کرتا ہے شاید اسے وہاں نہیں ملے گی۔ دوسرا راستہ خطرناک تھا، لیکن وہ چمک اور اس کے راستے پر پرسرایت نے اس کے دل کو کھینچا۔ آخر کار حیدر نے دوسرے راستے کو چن لیا۔ جب حیدر اس دشوار راستے پر چلنے لگا تو اسے جگہ جگہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پتھریلے راستے پر چلنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ دل کو مضبوط کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچے گا۔ دن گزرتے گئے اور وہ راستے میں آندھیوں، طوفانوں اور جنگلی جانوروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ ایک دن جب وہ تھک ہار کر ایک چٹان پر بیٹھا تھا، اچانک ایک چمکدار روشنی اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ وہ روشنی رفتہ رفتہ ایک طلسماتی دروازے میں بدل گئی۔ حیدر نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا، اسے ایک شاندار خزانہ ملا۔ وہ خزانہ دولت، علم اور طاقت کا خزانہ تھا۔ درویش دوبارہ ظاہر ہوا اور کہا، حیدر، تم نے صحیح راستہ چنا۔
یہ خزانہ تمہاری محنت، صبر اور حوصلے کا انعام ہے۔ اب تم نے صرف اپنے گاؤں کو بلکہ دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہو۔ لیکن یاد رکھو، اس دولت کا صحیح استعمال کرو اور دوسروں کی مدد کرنا نہ بھولو۔ حیدر نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور خزانے کے ساتھ واپس اپنے گاؤں آیا۔ اس نے اپنے دولت کو گاؤں کے لوگوں کی خوشیوں کے لیے استعمال کیا، اسکول بنوایا، ہسپتال قائم کیا اور لوگوں کو نئی زندگی دی۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ زندگی میں مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اگر ہم شوق اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں تو کامیابی ہمیشہ ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی سن کر آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی اور مزیدار نئی کہانیاں دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔